ہمارا باپ ایک ہے، اور دوسری ساتھ ساتھ یہ بات فرمائی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر انسان کوئی بھی سیدھا کام نہیں کرتا۔ خصوصاً فرمایا رشتوں سے ڈرو، رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اور آگے یتیموں کو ان کے حق دو، ان کے مال مت کھاؤ۔ ان کے مال کھانے کے دو طریقے بیان کیے، ایک یہ ہے کہ لا تتبدل الخبیث بالطیب، یتیم سے مال تم نے لیا عمدہ، بدلے میں گھٹیا دے کر جان چھڑا لی، اس طرح بھی نہ کرو۔ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ مکس کر کے ہڑپ کر جاؤ، اس سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کے علاوہ یتیم بچیوں کے حقوق کا حکم دیا، فرمایا کہ اگر کوئی بچی یتیم ہے، ظاہر بات ہے اس کے ساتھ نکاح کرنا، اس کو آباد کرنا ثواب کا کام ہے، لیکن اگر کوئی اس لیے کرتا ہے کہ نکاح کر لو جی، پوچھنے والا تو ہوگا کوئی نہیں، اس کا باپ تو ہے کوئی نہیں، فرمایا مت کرو پھر نکاح۔ اگر یتیم بچی کی حق ادا نہیں کر سکتے ہو، اس کے ساتھ نکاح مت کرو، نکاح اسی صورت میں کرو جب تم اس کے حقوق ادا کر سکو، اگر نہیں کر سکتے تو اور عورتوں سے کرو۔ اور ساتھ ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو کرو، تین تین کرو، چار چار کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے، فَوَاحِدَةً، پھر ایک پہ گزارا کرو، ورنہ دو دو، اللہ نے بات دو سے شروع کی ہے جی، دو دو، تین تین، چار چار، اور نہیں تو پھر کیا ہے۔ ہمارے بڑے مخلص بھائی ہیں، دوست ہیں، قاری اظہر حیات عباسی صاحب، جامع مسجد مدنی ترلائی کے امام اور خطیب ہیں، ابھی چند دن پہلے ہم ان کے چوتھے ولیمے میں شریک ہوئے۔ یہی ہمارے ترامڑی میں پاکستان شادی حال میں ولیمہ تھا ان کا، تو جب میں وہاں گیا تو ظاہر ہے وہ مقتدی، چونکہ میں زور کے ٹائم وہاں بھی درس دیتا ہوں تو مجھے بھی سارے جاننے والے ہیں، جو ہی میں گیا آؤ جی مولوی صاحب آؤ، آپ ہی کا انتظار تھا، ایک مسئلہ سمجھاؤ جی، سمجھ نہیں آ رہی۔ کیا جی؟ او جی ہم قاری صاحب کے پیچھے کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری دوسری شادی بھی نہیں ہوئی، استاد جی کی چوتھی ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ میں کہا تسی تو قاری صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہو نا، تو میں کئی دفعہ قاری صاحب کے اگے پڑھ کے بھی دیکھ لئی، میری بھی نہیں ہوئی۔ یہ اگے پیچھے نماز پڑھنا اور شادی نہیں ہونی، اس واسطے ذرا جرت چاہیے ہے، وہ نہ میرے اندر ہے نہ تھوڑے اندر ہے، وہ قاری صاحب کے اندر ہے، لہٰذا انہوں دی ہو گئی۔ بہرحال اس واسطے جرت چاہیے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، ہمارے ایک مولوی صاحب سناتے ہیں، ان کی گھر والی بھی عالمہ ہیں، تو گھر میں گیا تو بیوی نے کہا کہ میرے سر میں درد ہے، دم کرو۔ اب ظاہر ہے کوئی آیت پڑھ کے بعد دم کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ والی آیت پڑھ کے دم کرنا شروع کیا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، ادھی آیت پتہ گھر آ گئی، بس آرام آ گیا، آرام آ گیا۔ میں کہا زبردست بھائی علاج۔ بہرحال اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر دے دو خوشی سے۔ نکاح کے ٹائم کتنا لکھ دو جی، 4 لاکھ لکھ دو، 5 لاکھ لکھ دو، اور جڑے نا پتر پہلے دن جا کے آنا ادھا معاف کر دینا، پھر پہلے ہی اپنے حساب سے لکھواؤ نا، تاکہ تمہیں بعد میں شرمندگی نہ ہو۔ جو پہلے دن ہی کہتے ہیں جی زنانی دے تھلے لگ گیا، وہ پہلے دن ہی تھلے لگ گیا، مار دے نہیں رہے تو تھلے ہی لگنا ہے نا۔ فرمایا آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو مار دو خوشی سے دو، یہ خالص عورت کا حق ہے، اور اس میں بالکل تم ڈنڈی نہ مارو، اس کو پورا پورا اس کا حق دو، تم نے دے دیا۔ اگلی بات نہ مقرر کرے نا، مقرر کرتے وقت اختیار ہے نا، کہے ٹھیک ہے جی نہیں ہے، مہر کے جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ نکاح نہ کرے، اور اگر طے کر لیے تو اتنا طے کرے جتنا دے سکتا ہے، اور اگر مقرر کرنے کے بعد پھر نہیں دیتا تو پھر ظالم ہے۔ اچھا اب اس نے دے دیا، بیوی خوشی سے اس کو واپس کر دیتی ہے، بس یہ تم رکھ لو، پورا واپس کر دیتی ہے، آدھا واپس کر دیتی ہے،
اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیّا، اب وہ تمہارے لیے بڑا خوشگوار، بڑا ہاضمے دار ہے، بڑا بابرکت کھانا ہے تمہارے لیے، اب اس کو کھاؤ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جی، فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ نمبر 1، آدمی نے اپنی بیوی کو مہر دیا، اس نے خوشی سے واپس کر دیا تو فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیّا، اس کو اللہ کہتے ہیں بڑا خوشگوار مال ہے تمہارے لیے، تم استعمال کرو۔ نمبر 2، شہد کے بارے میں اللہ کہتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ نمبر 3، بارش کے پانی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے بڑا پاکیزہ پانی نازل کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی خوش نصیب کو اس کی بیوی خوشی سے مہر واپس کر دے، ان پیسوں سے وہ شہد خرید لے اور اس شہد کو بارش کے پانی کے اندر مکس کر کے شربت بنا لے تو فَكُلُوهُ ہنیئا مَرِیّا، یہ 3 برکت والی چیزیں جمع ہو گئی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے شفا بنائیں گے اور ایسا نسخہ بن جائے گا۔ لیکن یہ نوجوانوں کے لیے ہے اور ان نوجوانوں کے لیے جن کو گھر والی خود بخود خوشی سے مہر واپس کر دے۔ ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں اگر میسر آ جائیں تو، شہد لے لیں اور بارش کے پانی ملا کے انشاءاللہ اسی میں شفا ہوگی۔ تیسری کا سوچے بھی نہیں، ایسے نہ ہو کہ جناب شفا کی بجائے کوئی اور ہی رپھڑ بن جائے جی۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مہر میں بھی دوسرے کا حق ہے، عورت کا حق ہے، خوشی سے دو۔ ایسے ہی میراث میں بھی حق ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورتیں ہیں، حصے مقرر ہیں، لیکن جتنا جس کا حق ہے مما قل منہ او کثر، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، جس کا حق ہے اس کو دینا لازم ہے۔ بلکہ رب العالمین کیا لفظ ارشاد فرماتے ہیں نصیبا مفروضہ، نصیبا مفروضہ، یہ حصہ فرض کیا ہوا ہے۔ اب فرض میں مجھے تجھے کسی کو کوئی تبدیلی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی فرض ہم نے کتنے پڑھے ہیں جی؟ 2۔ اب 2 کی بجائے 1 بھی نہیں ہو سکتا اور 2 کی بجائے 3 بھی نہیں ہو سکتے۔ حصہ جو مقرر ہے فرض کیا ہوا وہ اتنا ہی رہے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مہر میں جتنے حصے رب نے جس کا جتنا مقرر کیا ہے وہ فرض ہے، اس میں رد و بدل کرنے کی اجازت نہیں۔ آج اللہ رحم فرمائے، 20 نہیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات ہیں کہ جہاں والد فوت ہو گیا، بھائیوں نے میراث آپس میں بانٹ لی، بہنوں کو حصہ نہیں دیا، اور اس میں بڑے بڑے دیندار لوگ بھی وہ بھی اس گنگا کے اندر بہہ گئے، بہنوں کو حصہ نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا جی؟ او جی بہنا معاف کر دیتا، بہنوں نے معاف کر دیا ہے۔ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور پھر عرض کرتا ہوں، آج تک کسی جگہ پر بھائیوں نے بھی معاف کیا ہے؟ ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ کسی جگہ پر بھائیوں نے کہا ہو بھئی میں کمانے والا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، میں اپنا سارا حصہ اپنی بہن کو دیتا ہوں، ہمیشہ بہنیں ہی معاف کرتی ہیں۔ معلوم ہوا بہنیں معاف نہیں کرتی، ان کو دیا نہیں جاتا، وہ مجبور ہو کر خاموش ہو جاتی ہیں اور پھر کہا جاتا ہے بادشاہ ہو گیا جی معاف۔ یہاں پر ایک بندے نے مجھے بتایا، بڑا دیندار آدمی تھا، اس نے کہا جی میں نے اپنی بہنوں سے کہا آپ کو آٹا چاہیے، آپ کو گندم چاہیے، آپ کو جو چاہیے، کھجوریں چاہیے، گھی چاہیے، آؤ میرے گھر میں سے جب مرضی آ کر لے جاؤ، بتاؤ بھیا ہمیں یہ چاہیے۔ زمین کا مطالبہ نہ کرنا، زمین کا مطالبہ نہ کرنا۔ کہا کیوں؟ وہ جی ساڑھے بہنوئی انجھے ویلے جے آدمی نے وہ ضائع کر دیں گے۔ میں کہا پھر انہوں کا گھر بھی انہوں نے لے لو نا، قبضہ کر لو، کہ وہ نہ ضائع کر دیں۔ نہیں جی وہ تو پھر انہوں کا حق ہے۔ میں کہا یہ بھی تو انہوں کا حق ہے، جس طرح وہ ان کا حق ہے یہ بھی تو ان کا حق ہے نا۔ تجھے کس نے کہا ہے کہ جناب وہ ضائع کر دیں گے؟ وہ ان کی چیز ہے، ضائع کریں یا سنبھال کے رکھیں۔ اب جو بندہ ضائع کرنے والا ہو ساری چیزیں اس کی میں لے لوں کہ جناب میں نگرانی کروں گا؟
مجھے کس نے ٹھیکیدار بنایا اور ذمہ دار بنایا؟ یہ سب شیطانی وسواس ہے، یہ سب شیطانی خیالات ہیں، وہ یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ نصیبا مفروضہ، جو رب نے فرض کیا ہے اس میں مجھے اور تجھے رد و بدل کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ فرض ہے۔ میراث میں بہنوں کا حق مارنے والے وہ ظالم بھی ہیں، وہ غاصب بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے باغی بھی ہیں۔ ایک آدمی ڈاکہ ڈالتا ہے، بینک لوٹ کر لے جاتا ہے، اور دوسرا ڈاکہ ڈالتا ہے، بہن کا حق کھا جاتا ہے، یہ دونوں برابر ہیں، بلکہ بہن کا حق کھانے والا زیادہ ظالم ہے، اس نے ایک سگی بہن اور ناتواں بہن پر ظلم کیا ہے۔ جو حصہ جس کا اللہ نے مقرر کیا ہے وہ دینا کیا ہے جی؟ فرض ہے اور لازم ہے۔ صرف منہ کے اندر پانی جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف لقمہ کھانے سے ہی روزہ نہیں ٹوٹتا، دوسرے کا حق کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دھیان کرنا، کہیں میں میراث کا حصہ تو نہیں دبا رہا ہوں، کہیں میں نے کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ تو نہیں کر رکھا ہے۔ ایک انچ زمین بھی اگر ناجائز کسی کی دبائی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور دنیا دیکھے گی کہ وہ چور ہے جس نے زمین میں اور جس نے جائیداد میں حقدار کا حق دبایا ہے۔ آج ہل چلاتے ہوئے کھیتوں میں ہمارے زمیندار تھوڑا سا بننا کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ وہ 4 انچ سے کیا ہوگا؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ من غیر منار الارض، جس نے زمین کے بننے کو چھیڑا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اتنا دوسرے کا حق دبانے والے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ جو پلاٹ کے پلاٹ قبضے کر جائے اور جو جائیدادوں پہ قبضے کر جائے، جو حقدار کا حق کھا جائے، قرآن کہتا ہے نصیبا مفروضہ، اور بالخصوص جب یتیم ہو اور اس کی زمین کھائی جائے، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، ان قریب بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوے لوگو، میں نے معراج کی رات دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں، اندر آگ بھڑک رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون سے بد نصیب ہیں جن کو اوپر سے بھی اور اندر گھس کے آگ جلا رہی ہے؟ کہا گیا یہ یتیم کا مال کھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں حرام خوری سے بچائے۔ یتیم کا مال کھانا سراسر حرام خوری ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی صورت میں ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، یتیم بچہ ناسمجھ ہے، مال اس کے حوالے نہ کرو، ضائع کر دے گا، لیکن وہ امانت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب وہ سمجھدار ہو جائے گواہوں کے سامنے وہ مال اس کے حوالے کر دو، گواہوں کے سامنے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، گواہ بناؤ تاکہ تیرے اوپر الزام بھی نہ آئے، اور لوگوں کے سامنے دے تاکہ پتہ چلے کہ حقدار کا یتیم کا حق اس کو دے دیا گیا ہے۔ اب میں ایک مسئلہ بڑی ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں، پوچھئے بے شک بڑے مفتیوں سے، میں تو طالب علم ہوں۔ جب تک یتیم بچہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے مال اور پیسے لے کر مسجد بنوانا بھی جائز نہیں۔ جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا اس کے پیسوں سے مسجد بنوانا بھی جائز نہیں۔ جب مسجد بنوانا بھی جائز نہیں، رسموں اور رواجوں میں، سالانے اور عرسوں میں اور جمعراتوں اور تیجوں میں خرچ کر کے سارے علاقے کو جمع کر کے کھلانا، وہ کہاں جائز ہوگا؟ بات سمجھ میں آئیے کہ کوئی نہیں آئی؟ مسئلہ تھوڑا کڑوا ہے، ہمارے معاشرے کے خلاف ہے، لیکن مسئلہ ہے اسی طرح کہ یتیم بچے کا مال نہیں جائز، نہیں جائز، نہیں جائز۔ اور افسوس در افسوس، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یتیم کا مال پکا کر مالداروں کو کھلایا جاتا ہے، اوپر میرے جیسا مولوی آ کر دعا کرتا ہے اے اللہ اس دا ثواب فلانے نو بھی پہنچا تے فلانے نو بھی پہنچا۔ یہ ثواب دا کام کیتا ہے یا گناہ دا کام کیتا ہے؟ قرآن جس مال کو حرام قرار دے رہا ہے
وہ کھایا ہے اور اس کے اوپر ثواب کی امید رکھی ہوئی ہے کہ بڑا ثواب کا کام ہم نے کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ سب مسئلہ تبھی بنا ہے کہ اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج ایسا عجیب معاملہ بن گیا ہے، بعض دفعہ بندہ سنتا ہے ہنسی نکل جاتی ہے اور افسوس بھی لگتا ہے کہ کیا بندہ کہے دعا کرو جی، چلو جی کرتے ہیں جی دعا۔ 5000 قرآن مجید تلاوت کیتا ہے۔ کتنا؟ 5000۔ ساڑھے کو تو ایک نہیں ختم ہو رہا، آج کتنے دن ہوئے ہیں۔ وہ 5000 قرآن مجید پڑھن تے کوئی ٹائم ہی لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن بس پتہ نہیں ہے۔ ایک نے مجھے کہا ہاں جی ٹھیک ہے جی پڑھے ہوئے قرآن چاہیے نے، میں نے پڑھ کے ہاں جی 100 میری طرف کر لو، 100 دوسری طرف کر لو، بس ٹوٹل پورا 5000 ہو گیا جی، 5 لاکھ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے اصلاح معاشرہ کے قوانین مزید اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور توبہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ کچھ میراث کے حصے ہیں لیکن وہ چونکہ تفصیل طلب ہیں وہ میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ تفصیل طلب ہے کہ کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ وہ انشاءاللہ آپ عید کے بعد آئیں گے نا مسجد میں انشاءاللہ درس قرآن میں، پھر انشاءاللہ وہاں تفصیل سے بیان ہوگا جی انشاءاللہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی کوئی توبہ نہیں جو برائیاں کرتا رہے، موت سامنے کہے میں اب توبہ کرتا ہوں، نہیں، توبہ موت سے پہلے پہلے ہے، موت کی توبہ کوئی توبہ نہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اگر ایک آدمی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے اور اس کو مال دے رکھا ہے تو مت لو اس سے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑے کرتے ہو، کل تمہارے تعلقات تھے آج جھگڑا ہو گیا، ٹھیک ہے فارغ کرو، آج جناب ایک ایک چیز کا حساب کر رہے ہو، تولا تولا رتی رتی کا حساب کر رہے ہو، ایک کپڑے میں دیتے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایسا عجیب منظر ہوتا ہے کہ رضائیاں اور تلائیاں کہتے ہیں جی اندر جو اس کے اندر روئی ہے نا وہ تیری ہے اور اوپر جو کپڑا ہے وہ میرا ہے، نکالو اس کو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا کر رہے ہو؟ کچھ انسانیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کل تمہارے درمیان تعلق تھا، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم نے بہت بڑا خزانہ بھی دیا ہے تو اب کچھ نہ لو اس سے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم بہتان لگا کر اور گناہ کما کر وہ مال لینا چاہتے ہو جو پہلے خود دیا ہے؟ اب کیوں الزام تراشیاں کرتے ہو؟ بس بات ختم تو ختم، جو دی ہے اس کے پاس رہنے دو۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت واقعہ یاد آیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے اعلان کر رہے ہیں اپنے خلافت کے دور میں، اوے لوگوں مہر زیادہ مقرر نہ کیا کرو، لوگ مہر زیادہ مقرر کرتے ہیں پھر ادا نہیں کرتے، آج کے بعد اگر کسی نے زیادہ مہر دیا مقرر کیا تو اضافی پیسے لے کر بیت المال میں جمع کرا دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے مجمع میں پیچھے ایک عورت کھڑی ہوئی، قد کی تھوڑی لمبی تھی، غربت اس کے کپڑوں سے ٹپک رہی تھی، بوڑھی عورت، پرانے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، وہ پیچھے کھڑی ہوئی قد کی لمبی عورت اور کہنے لگی امیر المومنین آپ کا یہ والا قانون ہم نہیں مانتے۔ عمر نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر بڑا خزانہ بھی دیا ہو نا عورت کو تو کچھ نہ لو اس سے۔ امیر المومنین رب تو خزانے کی بات کر رہا ہے اور آپ چند درہم سے زیادہ پابندی لگا رہے ہیں۔ سناٹا چھایا کہ اب عمر کیا کہتے ہیں۔ عمر مسکرائے پھر ممبر پر چڑھے، واہ عمر تیری عظمت کو سلام ہے۔ آج ٹکے ٹکے کے لوگ عمر کے خلاف بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ عمر پھر ممبر پر چڑھے اور کہا اوے لوگو اللہ رحم کرے اس بی بی پر جس نے عمر کو بات سمجھا دی ہے۔ عمر اپنا قانون واپس لیتا ہے، عمر کی بات ٹھیک نہیں، رب کی بات ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ لوگ مال مقرر کر لیتے ہیں پھر دیتے نہیں ہیں، بس میرا قانون واپس ہے، ہاں اتنی گزارش ہے کہ اتنا مقرر کیا کرو جو تم ادا کر سکو۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے وہ محرم رشتے بیان کیے جن کے ساتھ نکاح حرام ہے، مائیں حرام، بیٹیاں حرام، بہنیں حرام، پھوپھی حرام، خالائیں حرام، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں اور ساس
اور ربیبہ کہتے ہیں بیوی کی پہلے شوہر سے اگر کوئی بیٹی ہو تو وہ بہو، اور اسی طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا، اور وہ عورت جس کا ابھی نکاح باقی ہو جب تک عدت نہ گزر جائے ان تمام عورتوں سے نکاح کرنا کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اس کے بعد ایک قانون ہے الرجال قوامون علی النساء، یہ وہ قانون ہے جس کو سن کر اور پڑھ کر آج کل کچھ لوگوں کی چیخیں نکلتی ہے۔ وہ یہ کہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حاکم بنایا ہے۔ مردوں کو اللہ نے عورتوں پر کیا بنایا جی؟ حاکم بنایا ہے، برابر نہیں بنایا، حاکم بنایا ہے۔ کیوں بنایا جی؟ سوال کیوں بنایا؟ اس کے اللہ تعالیٰ نے دو جواب دیے، ایک جواب حاکمانہ، ایک جواب حکیمانہ۔ حاکمانہ جواب تو یہ دیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ جس کو رب چاہے فضیلت دے دے۔ او بھائی اللہ نے سر کو اوپر بنایا ہے، پاؤں کو نیچے بنایا ہے۔ کوئی بندہ کہے جی پاؤں تھلے کیوں لگے ہوئے نے، یہ اتنے ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔ اگلا بے وقوف آدمی، جو چیز جہاں اللہ نے لگائی ہے وہی مناسب تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سر کو اوپر اور پاؤں کو نیچے لگایا یہ مناسب ہے نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا، عورت کو محکوم بنایا، یہ بھی مناسب ہے۔ یہ حاکمانہ جواب ہے، تم کون ہوتے ہو رب سے پوچھنے والے؟ اور دوسرا اللہ نے حکیمانہ جواب دیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس لیے کہ خرچے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے عورت پہ نہیں شوہر پہ رکھی ہے۔ اب کمائی وہ کرے اور حاکم محترمہ صاحبہ ہو تو یہ تو مناسب نہیں ہے۔ آج کل ایک اور مطالبہ بھی لوگ کر رہے ہیں، وہ جی طلاق کا اختیار بھی عورت کو ہونا چاہیے۔ میں کہا یہ بہت زبردست قانون ہے، بندہ ساری داڑھی مزدوری کر کے شامی گھر آوے اور وہ طلاق ملی گئی ہوئے، بات راج رہا یہ زبردست قانون کہ عقل ماری گئی، پتہ نہیں کیا ہے یا نہ، رب رسے تے مت کھسے، سمجھ آئی؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو نیک ہیں، فرما بردار ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان کی عظمت کی تو کیا بات ہے۔ اور بعض عورتیں ہوتی ہیں شریر مزاج، اللہ فرماتے ہیں ان کو سمجھاؤ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، سمجھنے سے بات نہ بنے، ان سے کچھ دن قطع تعلق ہی کرو، خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، امیدیں سمجھ جائیں گی، نہیں تو وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑا بہت لگاؤ۔ اور اس لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے مارو جس طرح ہمارے پولیس والے مارتے ہیں، پنجاب پولیس والا وہ لتر لے اور لمبا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی مار بھی نہ ہو جس سے نشان پڑے، چہرے پر بھی نہ ہو اور زخمی بھی نہ ہو اور ہڈی بھی نہ ٹوٹے۔ مطلب یہ تھوڑا دبکاؤ، تھوڑا روب تو ہو نا، گھر میں تھوڑا روب تو ہونا چاہیے نا۔ ہمارے ایک ساتھی اس دن سنا رہے تھے، وڈیرا ہو گیا غصہ بڑا آندہ، پھر کیا ہونا، پھر روز کوٹ کھانا گھر، غصہ کرنا اتنا بھی نہ ہو کہ بندہ آپ مار کھائے، مطلب اتنا ہو کہ تھوڑا روب ہو اس پر بس۔ اچھا یہ 3 طریقے ہیں، اب ان 3 طریقوں کو آزما لیا جی، قابو پھر بھی نہیں آ رہی، معاملہ بگڑ ہی رہا ہے۔ چوتھا طریقہ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک آدمی شوہر کے رشتہ داروں میں سے، ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے، ان 2 بندوں کو کھڑا کرو، وہ درمیانی کوئی بات طے کریں گے، لیکن وہ 2 بندے، ان کے اندر 2 صفتیں ہونی چاہیے، ایک تو حکم ایسا ہو جس کی بات کوئی مانتا ہو، حاکم کے طور پر ہو، نمبر 2 این یریدا اصلاحاً، وہ شرارتی بندے نہ ہوں، صلح کرانے والے ہوں، بات کو بگاڑنے والے نہ ہوں۔ بعض دفعہ لوگ جاتے ہیں نا اور تیل چھڑک کے آ جاتے ہیں، ایسے بندے نہ ہوں، ان 2 بندوں کو مقرر کرو، انشاءاللہ کوئی صلح کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور پڑوسیوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، بخل کی مذمت کی اور نیکی کرنے کا اور صدقہ خیرات دینے کا حکم دیا۔ اس کے بعد جی اہل کتاب کا ذکر ہے۔ تھک تو نہیں گئی آپ حضرات؟ ظاہر ہے ہم نے تو آج جمعہ بھی پڑھانا ہے، آپ نے صرف جمعہ پڑھنا ہے نا، ہم نے انشاءاللہ جمعہ پڑھانا بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کو دیکھو، کہتے ہیں کہ جناب ہم بعض مانتے ہیں بعض نہیں مانتے، فرمایا نہ،
جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے اس کو تسلیم کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ایک واقعہ بیان کیا۔ واقعہ یہ ہے، ہاں بلکہ اس سے پہلے کچھ قانون حکمرانوں کے لیے، ان میں سے ایک قانون بڑا اہم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ حکم دیتے ہیں کہ امانتیں حقدار کو دی جائیں، حکومت کے عہدے اس کو دیے جائیں جو اہل ہے، جو اہل نہیں ہے اس کے حوالے عہدہ نہ کیا جائے، سفارش پر بھرتیاں نہ کی جائیں، اور خصوصاً اس وقت کہ جب وہ آدمی اہل ہی نہیں اس عہدے کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا ہے، تو پھر کیا ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی ہو گیا تھا کسی دفتر میں بھرتی ہو گیا تھا، اور وہ بیچارہ درخواست لکھی ہوئی پڑھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب اس نے سائن کرنے ہوتے تھے، کسی کو منظور اور کسی کو نامنظور، تو اب وہ ایسے کرتا کہ درخواستیں یوں پڑی ہوتی، ایک ہاتھ میں جو آئیں وہ منظور ہے اور الٹے ہاتھ میں جو آئیں وہ نامنظور ہیں۔ تو وہ جو اس کا ملازم تھا، پی اے تھا، لوگ اس کی بڑی منت کرتے، مہربانی کریں ساری درخواست سجے پاسے رکھیں تاکہ وہ سجے ہاتھے جاوے اور منظور ہو جاوے۔ ایسا نااہل جب وہ مسلط ہوگا تو پھر ایسے ہی فیصلے ہوں گے نا۔ غالباً شیخ سعدی کا شعر ہے، گرگ امیراں سگ وزیراں موشرا در دیواں کنند، این چنی ارکان سلطنت ملک را ویراں کنند۔ فرما گرگ کہتے چیتے کو، وہ اگر وزیر بن گیا، سگ وزیر، گرگ امیراں وہ امیر بن گیا، سگ پتہ ہے نا، وہ بن گیا وزیر بن گیا، موشرا در دیواں کنند، موش کہتے چوہے کو، چوہا دفتر میں کرسی پر چڑھ بیٹھا، ای چنی ارکان دولت ملک را ویراں کنند، جب ملک ایسے لوگوں میں ہاتھ آئے گا تو پھر ملک کا بیڑا غرق ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اس کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جی، واقعہ یہ مدینہ منورہ میں دو شخص تھے، ایک تھا یہودی، دوسرا تھا بظاہر مسلمان، در حقیقت تو منافق تھا، بظاہر مسلمان تھا۔ ان کا جھگڑا ہو گیا کسی معاملے میں، یہودی کہا یہ چیز میری ہے، مسلمان کا ہے یہ کیا ہے، میری ہے۔ اب مدینہ منورہ میں ایک یہودیوں کا وڈیرا تھا کعب بن اشرف، وہ لوگوں کے فیصلے کرتا، اور دوسرے تھے محمد الرسول اللہ۔ اب اس معاملے میں جھگڑے میں یہودی سچا تھا، چیز اصل میں یہودی ہی کی تھی، وہ منافق بے ایمان جو تھا کلمہ پڑھنے والا وہ جھوٹا تھا، وہ زور لگائے کہ فیصلہ کعب بن اشرف کے پاس کروائیں گے، یہودی نہیں، وہ کلمہ پڑھنے والا کہے کعب بن اشرف کے پاس، کیوں؟ اس کو پتہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹ کا فیصلہ شاید وہاں میرے حق میں ہو جائے، نبی پاک کے پاس تو انصاف کا فیصلہ ہوگا۔ یہودی اگرچہ یہودی تھا اور ان کا وڈیرا کعب بن اشرف بھی تھا، لیکن اس معاملے میں وہ سچا تھا، وہ زور لگائے نہیں یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اس کو بھی پتہ تھا کہ انصاف کا فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا۔ بہرحال وہ یہودی اس کو کھینچ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا۔ اب وہ کلمہ گو اگر واقعتاً کلمہ گو ہوتا سچ مچ کا تو آپ کے فیصلے پر اعتراض نہ کرتا۔ اب اس نے سوچا کہ تو کام خراب ہو گیا، باہر نکل کر کہنے لگا یار عمر کے پاس نہ چلیں۔ اس کے ذہن میں یہ تھا عمر جذباتی آدمی ہے، وہ دیکھے گا میں مسلمان ہوں یہ یہودی ہے تو عمر کو اس پر تپ چڑھ جائے گی، غصہ آ جائے گا، فیصلہ میرے حق میں ہو جائے گا۔ تو ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ سانپ کی جب موت آتی ہے تو راستے پر آ جاتا ہے، یہودی اگر چل یار عمر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ اب وہ دونوں آ گئے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، سبحان اللہ، آ کر اپنا قصہ سنایا، ساتھ اس نے یہودی نے بتایا اس جھگڑے کا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، بس یہ بات سننی تھی کہ عمر کے تو تیور بدل گئے، فرمایا جب حضور فیصلہ کر چکے ہیں پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت تھی، حضور کے فیصلے کے بعد میری کیا حیثیت ہے کہ تم میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے تو حق میں ہے، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں مان رہا تھا اور یہ کہتا تھا کہ عمر کے پاس چلتے ہیں۔ اچھا تو نہیں مانتا سے کرنا میں پھر فیصلہ۔ عمر رضی اللہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، کیا لے کر آئے؟ تلوار لے کر، ایک کی ماری ہے، پھر سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا
جو اللہ کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کا فیصلہ پھر عمر کی زبان نہیں، عمر کی تلوار ہی کرے گی۔ اب اس کے جناب رشتہ دار سارے جمع ہوئے، ثم جاؤک یحلفون باللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قسمیں کھانے لگے اللہ کی۔ او جی نہیں جی، عمر بڑا جذباتی آدمی ہے، خواہ مخواہ اس نے ایک مسلمان کو مار ڈالا، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، اس نے تھوڑے ہی آپ کے فیصلے کا انکار کیا تھا جی، مانتا تھا، وہ تو صلح کے لیے گئے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے بلایا، کیوں مارا ہے عمر؟ یا رسول اللہ، جو آپ کا فیصلہ نہ مانے، میں تو کہتا ہوں بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خفا ہوئے کہ تو نے جلدی فیصلہ کیا عمر، اتنا جلدی نہیں کرنا تھا۔ یا رسول اللہ ہو گیا اب جو ہونا تھا، اب آپ جو فیصلہ فرمائے میں تو حاضر ہوں۔ ابھی میرے نبی نے عمر کے خلاف فیصلہ نہیں کیا کہ جبرائیل قرآن لے کر آ گئے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، سب سے پیاری قسم ہے قرآن مجید میں، فلا وربک، میرے محبوب مجھے تیرا رب ہونے کی قسم، لا یؤمنون، یہ مومن نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جہاں تک کہ اپنے اختلافات میں تجھے حاکم نہ مان لیں۔ میرا محبوب جو تجھے حاکم نہیں مانتا، اگر فرش پر عمر اس کو مومن نہیں مانتا تو عرش پر عمر کا رب بھی اس کو مومن نہیں مانتا، نہیں مانتا میں بھی اس کو مومن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیرا نام آج کے بعد فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ ہماری مسجد کا کیا نام ہے؟ جامع مسجد عمر فاروق، اور فاروق کا لقب اس واقعے کے بعد پڑا کہ عمر کی تلوار نے فرق کر دیا منافق اور مومن میں۔ اس کے بعد آگے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا گیا تھا فی الحال جہاد کا حکم نہیں، نماز روزہ کرو، نہیں جی نہیں، جہاد کا حکم کیوں نہیں؟ اسی بڑے مجاہد تھے 30 مار خان، جہاد کا حکم ہونا چاہیے۔ جب جہاد کا حکم آیا پھر لگے بزدلیاں دکھانے، کبھی ادھر چھپیں کبھی ادھر چھپیں۔ اللہ کہتے موت سے ڈرتے ہو، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے موت تو تمہیں آ جائے گی۔ اس کے بعد آگے فرمایا اچھی صفت، چونکہ اصلاح معاشرہ ہے، مختلف قوانین ہیں، اچھی سفارش کرنے کا اجر ہے۔ مثلا ایک حقدار ہے، اس کو حق نہیں مل رہا، میں سفارش کروں اس کو مل جائے مجھے اجر ملے گا۔ اور بری سفارش کرنے کا وبال ہے، ایک ناحق پہ کوئی آدمی کھڑا ہے، میں اس کی سفارش کر کے اس کا برا کام کروا دیتا ہوں تو مجھے گناہ ملے گا۔ اچھی سفارش میں تعاون کرنا چاہیے اور بری سفارش سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے قوانین میں سلام ہے جی، سلام بہت بڑا تحفہ ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا اس سلام کو کہتی تحیہ ہے، تحفہ، یہ بڑا تحفہ ہے۔ بعض دفعہ کوئی آدمی کسی کو کہتا ہے نا فلاں صاحب آپ کو سلام کہہ رہے تھے، اگلا جواب میں بجائے نا چھڑا سلام ہی دیتا، صرف سلام ہو رکھی تاں 10,000 روپے بھی دے کے بھیجا تو تاں جواب دیں کہ سلام کوئی تھوڑی چیز ہے، یہ خاص اللہ کی طرف سے تحفہ ہے بہت بڑا۔ اللہ فرماتا اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، جب کوئی سلام کا تحفہ دے اس سے بہتر کر کے جواب دیا کرو۔ اس نے کہا السلام علیکم، تم کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ردوا، یا کم از کم اتنا ضرور لوٹایا کرو، آگے یہ نہ کہا کرو کہ صرف سلام، سمجھے، لوٹایا کرو۔ اس کے بعد ناحق قتل کی ممانعت ہے جی، مومن اگر بھول کر کسی کو قتل کر دے، بھول کر قتل کیا ہے جی، بندے نے مارا فائر شکار کو، لگ گیا کسی بندے کو، غلطی سے ہو گیا نا، یا جنگ میں لڑائی ہو رہی تھی، اس نے سمجھا کافر ہے، وہ تھا مسلمان تھا، غلطی میں بھول کر ہو جاتا ہے نا۔ یہاں پر وہ مجھے بات یاد آتی ہے، ہمارے نانا جی بابا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی کروٹ مغفرت فرمائے، بڑے دلچسپ آدمی تھے، بڑی خوبصورت باتیں کرتے تھے ان پڑھ آدمی لیکن بہت ہی مومن آدمی تھے۔ تو جہاد کا دور تھا، جہادی تنظیمیں آتی تھیں، ایک مجاہد آئے ہمارے گاؤں میں، جہاد پر تقریر کی، ہم بھی اس وقت چھوٹے تھے، وہ بعد میں والد صاحب کے پاس بیٹھے تھے تو ہم چائے گھر سے لے کر آئے، چائے میں دے رہا تھا تو مجاہد میرے نانا جی کے نا کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں بابا جی کتنی عمر ہو گئی تہاڈی؟ انہوں نے فرمایا پترا میری تو کوئی 70 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔
اللہ دے بندے ہو جہاد تے جاؤ اپنے ہتھ نہ کوئی کافر ہی مارا ہوا، باپ جی آگے سے کہتے ہیں گل بچے تیری بڑی ٹھیک ہے لیکن میری نظر کمزور ہے، خطرہ ہے کوئی مسلمان نہ رگڑا بجے میرے ہاتھ، پتہ دینا چل سی۔ تو یہ ہے قتل خطا، قتل بندہ کسی اور کو قتل کرنا چاہتا تھا، غلطی سے کوئی اور ہو گیا۔ اب کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایک تو غلام آزاد کرے، دوسرا اس کے ورثاء کو دیت دے، اور ایک قتل کی دیت ہے 100 اونٹ۔ اندازہ کرے خون مسلم کی کتنی قیمت ہے۔ غلطی سے بھائی، یہ جان بوجھ کے والے قتل کی بات نہیں، غلطی سے ہو گیا، 100 اونٹ دینے ہیں، 100 اونٹ۔ اور اگر اس کے ورثاء معاف کر دیں وہ الگ بات ہے، اگر نہیں ہے 100 اونٹ کے پیسے تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھنے ہیں، ایک بھی مس ہو گیا تو پھر شروع سے لگاتار شہرین متتابعین، لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے ہیں۔ یا اللہ اتنی سختی تو اس کے لیے جو غلطی سے قتل کرے، اگر کوئی جان بوجھ کے قتل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ ہاں وہ بھی سنو، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو جان بوجھ کر قتل کرے گا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّم، وہ تو جہنم ہی ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ رہے گا، غضب اللہ علیہ، اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعْنَهُ، رب کی لعنت آئے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا، بڑا عذاب رب نے تیار کیا ہے۔ اندازہ کریں کتنی سخت سے سخت وعیدیں ہیں قاتل کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر ایک ناحق خون میں ساری کائنات کے لوگ شامل ہوں، اللہ سب کو دوزخ میں ڈالے گا، سب کو ڈالے گا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد صلاۃ خوف کا بیان ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع میں آپ کو سنائیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرتے کہ شرک کیا جائے۔ حقوق العباد کا ذکر کرتے کرتے نا حقوق اللہ کا ذکر کیا، اور سب سے بڑا حق کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے کمالات میں، اللہ کے اختیارات میں کسی ہستی کو شریک نہ، ان اللہ لا یغفر، اللہ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، نہیں معاف کرتا اللہ۔ یہ رب کی عزت کا معاملہ ہے، رب کی غیرت کا معاملہ ہے، اور رب اپنی عزت میں بڑا حساس ہے، رب اپنی غیرت میں بڑا حساس ہے۔ ارے میں اور تو اپنی عزت میں بڑے حساس ہیں، گھر والی میں 100 عیب وہ بندہ برداشت کر لیتا ہے، عزت میں شریک کرے تو کوئی غیرت مند برداشت نہیں کرتا۔ جب میں اور تو اپنی عزت میں حساس ہیں، عزتوں کا مالک بھی بڑا حساس ہے، وہ کہتا ہے خبردار میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، میں نے یہ معاف نہیں کرنا، میں نے یہ معاف نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان کی پوجا نہ کرنا، اس نے تو کہا ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور یہ رب کی تخلیق بدلیں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے، جانوروں کے کان کاٹیں گے۔ ایک تو وہ کان کاٹنا ہے جو اپنے بتوں کی نہیں چھوڑتے تھے نشان کے طور پر، اور ایک لڑانے والے جانوروں کے کان کاٹتے ہیں تاکہ صحیح لڑیں۔ فرمایا یہ سب شیطانی کام ہے، ان سے اجتناب کرو۔ اس کے بعد فرمایا عورتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں عدل اور انصاف کرو۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، یا تو میرے خیال میں مشکل ہی ہے، کسی علاقے میں قانون تو ہے، اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں عدل کرے، انصاف کرے، ورنہ سخت جرم ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اگر کہیں معاملے میں گواہی دینی پڑے تو رشتہ داروں کا خیال نہ کرو، حق اور سچ کی گواہی دیا کرو۔ منافقوں کا ذکر پہلے بھی ہوا، پھر آخر میں اللہ ذکر کرتے ہیں منافق سمجھتے ہیں ہم نے رب کو دھوکہ دیا ہے، حالانکہ خود دھوکے میں پڑے ہیں، اور ان کی ایک نشانی یہ ہے نماز کے لیے سستی کے ساتھ اٹھتے ہیں۔ اللہ نماز شوق سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اور اس کے بعد بالکل آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مختصر سا واقعہ ہے، اس کی طرف اشارہ ہے 6 پارے کے شروع میں۔ اس میں یہ ہے عیسائیوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانا ہے جی، اور انہوں نے پھندا تیار کیا، وما قتلوا یقینا، حالانکہ قتل نہ کر سکے۔ یا اللہ کیا ہوا ماجرا؟ بر رفع اللہ علیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، ولیکن شبہ لہم، ان پر بڑا شبہ پڑا،
اس شبہ کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ وہ بندہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گیا تھا نا، اللہ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اس کی شکل بن گئی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح۔ انہوں نے کہا پکڑو بھائی، لگاؤ اس کو سولی پہ۔ وہ بڑا چیخا، اس نے کہا میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا تو پتر لگنا، پکڑ کے لٹکا دیا سولی پہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کی حفاظت فرما لی، اب جو قدرتوں والا ہوا، سبحان اللہ۔ اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں عیسائیوں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، عیسیٰ علیہ السلام تو فخر سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم ان کو اللہ کا بندہ کیوں نہیں مانتے ہو، اللہ کا بیٹا کیوں مانتے ہو؟ سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، اللہ کی طرف سے دلائل لے کر آئے ہیں، نور مبین لے کر آئے ہیں، ان کی بات مانو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔